الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا تفسیری خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو واجب قرار دیا گیا۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے جو وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ المسألہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الحمد بھی اسے کہا گیا۔ اس کے اور بھی نام ذکر کیے گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی عظمتوں کا بیان ہے، اس چیز کا بیان ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے اور حقیقی مدد اسی کی بارگاہ سے طلب کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا اور التجا کے آداب بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی۔ ہدایت وہی جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ لب لباب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا بھی اسے خلاصہ قرار دیا گیا، اور اس کا نمازوں میں پڑھنا ہر رکعت میں، فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور دیگر تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب قرار دیا گیا۔ دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ تمہیں اگر قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سارے مل کر اس کلام مجید کی بدولت چھوٹا سا کلام بنا کر لے آؤ۔ تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور کوئی بھی یہ کام نہ کر سکا۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات ہیں، ایمان بالغیب ہے، نماز قائم کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے، آخرت اور پر ایمان کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر ہے اور اپنی سرکشی میں اس حد تک وہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا ہدایت پانا اب تقریباً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی کہ ان کے دل و دماغ حق کی بات قبول کرنے سے محروم ہو چکے اور ان پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنی سمجھ میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی اپنی خود فریبی ہے، اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں،
بلکہ اصل وجہ مشابہت ہوتی ہے۔ پھر اس میں آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت ہے، شرک سے باز رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہی یہ زندہ کرنے والا، موت دینے والا، اور آخرت میں اسی کی بارگاہ میں سب کو اٹھایا جانا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 میں یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن رازوں کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہوا، اور یہ ان انبیاء کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ سجدہ در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے ہے، لیکن بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی، جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے۔ پھر حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کے استفادے کی اجازت دی، ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ شیطان لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اسے جنت سے پھر اس وجہ سے نکالے جانے کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے گئے، توبہ قبول ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اور وہ کلمات کون سے تھے جو سورہ اعراف کے اندر بھی آتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات ان کو سکھائے گئے تھے جو کہ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد متعدد آیات ایسی ہیں جن میں بنی اسرائیل نے وعدے کیے اور اپنے وعدے توڑے، اس کے بارے میں وعدے پورے کرنے پر ان پر انعامات اور پھر ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے مختلف سرکشی کے واقعات بیان کیے گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا کہ ان اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلائی، سمندر کو جو ہے وہ تمہارے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے چیر دیا، اور وادی سینا میں پہنچنا، پھر وہاں پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ، اسی طرح منہ سلوہ جو آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اترا کرتا تھا، اس کی نعمت کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چٹان پر عصا مارا اور وہاں پر 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے، اس نعمت کا ذکر ہوا۔ پھر وہ جو ایک مقتول ہوا تھا جس کا پتہ نہیں چلتا تھا اسے قتل کس نے کیا، تو الزام جو ہے وہ بستی والوں پر لگایا جا رہا تھا، تو اس کے قاتل کا پتہ چلا کہ فلاں اللہ کے ولی کی گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا تم اگر جو ہے وہ اس مقتول کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی یہاں پر ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے کس طرح توڑے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک پوری وہ واقعہ پورا اس گائے کا بیان کیا گیا۔ پھر کہ یہ بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہوں نے ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور موت سے ہمکنار ہوئے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کل انسان ہے یہ وہی بندر سے مسخ شدہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندر الگ سے مستقل مخلوق بنائے ہیں۔ وہ جو مسخ ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے جن انسانوں کو ان کے جو ہے وہ سرکشی کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا تھا، وہ تو 2-3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ اب یہ جو بندر پائے جاتے ہیں یہ وہ معاذ اللہ انسانوں سے بدلی ہوئی مخلوق نہیں، یہ اور اللہ رب العالمین کی یہ مستقل مخلوق ہے بندر، یہ وہ بگڑے ہوئے انسان نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کی خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آخرت اور جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی،
اے ہمارے رب ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا اجمالی طور پر اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرات انبیاء کرام حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار اور داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے پیارے آقا کو منتخب کیوں فرمایا، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا گیا۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی پیارے آقا کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی۔ ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ سے پہلے پیارے آقا کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس پیارے آقا تشریف لائے کہ جن کو وہ پہلے تو پہچانتے تھے لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد ان پیارے آقا کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرما لیتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ہی ہم اللہ رب العالمین کو مانیں گے۔ ایسی سب باتیں جو ہے وہ کٹ جدی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کا خوب خوب فیضان اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔